آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں 4 الفاظ نیت، توفیق، کوشش اور کامیابی کے بارے میں۔ ہم ان کا موازنہ کریں گے اور ان کا صحیح تصور جاننے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ان کا صحیح تصور جانے بغیر ہم ان پر یقین نہیں کر سکتے، اور ان پر یقین کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ کوئی بھی کام ہے وہ 4 سٹیپ میں ہوتا ہے۔ 2 سٹیپ انسان کے ہاتھ میں، 2 سٹیپ اللہ کے ہاتھ میں۔ نیت اور کوشش انسان کے ہاتھ میں ہے، توفیق اور کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور اگر ان کو ہم سیکوینس میں بات کریں تو سب سے پہلے انسان نیت کرتا ہے اپنی سوچ کی وجہ سے، پھر توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ انسان کی خلوص کو دیکھتے ہوئے دیتا ہے کہ ٹھیک ہے نیت تو اس کی اچھی ہے، لیکن کس کی نیت میں کتنا خلوص ہے۔ اس کے بعد کوشش آ جاتی ہے۔ کوشش کا تعلق رائٹ ڈائریکشن یعنی صحیح سمت میں کتنی محنت اس سے ہے۔ اور اس کے بعد آگے کامیابی آ جاتی ہے، جو کہ ٹوٹلی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، بنانے والے خالق کے ہاتھ میں ہے۔ کیوں کہ وہ ساری پچھلی 3 چیزوں کی بنیاد پر پھر اللہ کا کھیل شروع ہو جاتا ہے کہ وسیلے پیدا کرنا۔ وہ وسیلے پیدا کرے گا، اور اگر آپ نیک ہیں تو آپ کو اچھے کام کے لیے کامیابی مل جائے گی، آپ کا اگر نیت نیک تھی تو۔ لیکن اگر آپ کی نیت بری تھی تو یقین مانے آپ کو وہ کامیابی بھی مل جائے گی۔ دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کے جو نظام ہوتے ہیں نا، یہ بہت پیچیدہ حساس ہوتے ہیں، ان کو سمجھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے ان کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک ریلیونسی چاہیے ہوتی ہے، ایک ایگزامپل چاہیے ہوتی ہے۔ ہم اس کو ایگزامپل کے ساتھ اگر کمپیریزن کر کے چلیں گے، موازنہ کر کے چلیں گے، تو انشاءاللہ ہمیں یہ سمجھ آ جائے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے اللہ تعالیٰ کو اور ڈائریکٹر کو، جو ڈرامہ ڈائریکٹر ہوتا ہے، اس کو ہم پیرلل موازنے کے لیے سوچیں، کیونکہ ڈرامہ ہماری سمجھ میں آتا ہے، ڈائریکٹر کا کردار ہماری سمجھ میں آتا ہے۔ اس لیے میں ان کو کمپیئر کر کے آپ کو یہ 4 الفاظ کلیئر کر دوں گا انشاءاللہ۔ فرض کیا ہے جو آج کل سب سے مشہور ڈرامہ چل رہا ہے ارطغرل غازی، ہم اس کی بات کر لیتے ہیں۔ تو جو ڈائریکٹر صاحب ہیں، اس نے پہلے سوچا ارطغرل ڈرامہ بنانے کا، اور اس کے اوپر اس نے کردار وغیرہ سلیکٹ اور سارا کچھ یہ وہ کیا۔ اسی طرح سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ڈائریکٹر ہے، اللہ تو ہمارا خالق ہے بلا شبہ، کوئی اس میں شک نہیں ہے، لیکن فرض کر لیں اور اس نے ہمارا یہ نظام چلانا ہے بالکل اسی طرح جس طرح ڈرامے کے ڈائریکٹر نے ارطغرل ڈرامے کا نظام چلانا ہے۔ تو اب شروع کرتے ہیں اپنا موضوع، اور سب سے پہلا لفظ جو ہے وہ سوچ یا نیت ہے، جہاں سے شروعات ہوتی ہے کسی بھی کام کی۔ جیسی انسان کی سوچ یا نیت ہوتی ہے نا، ویسی انسان کی پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے، یعنی انسان کا جو مزاج پرسنالٹی ہے وہ ویسا ڈیولپ ہوتا ہے۔ اب ارطغرل کی جو پرسنالٹی ہے وہ اچھے کام کے لیے سوٹ کرتی ہے، اس کی سوچ، جو اس کا سارا مزاج جو سیٹ اپ ہے وہ اچھے کام کے لیے سوٹ کرتا ہے، جبکہ نویان جو ہے وہ ایک نیگیٹو چیز کے لیے سوٹ کرتا ہے۔ تو ڈائریکٹر نے انتخاب کیا نویان کا ایک نیگیٹو رول کے لیے اور ارطغرل کا ایک پازیٹیو رول کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو پازیٹیو رول والے بندے ہیں یا نیگیٹو رول والے بندے ہیں، ان کی سلیکشن کیسے کرنی ہوتی ہے؟ سوچ یا نیت دیکھتے ہوئے، کیونکہ جس طرح کی سوچ یا نیت بندے کی ہوتی ہے ویسی اس کی پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے، اور ویسا ہی اس سے آگے کام لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلے لفظ پہ چلتے ہیں جو ہے توفیق۔ توفیق کا تعلق جو ہے یہ خلوص یا میرٹ کہہ لیں، اس کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اب ڈائریکٹر کیا کرتا ہے؟ وہ دیکھتا ہے کہ یار یہ 10 بندے ہیں جو اچھے کام کے لیے میں سلیکٹ کر رہا ہوں، ان میں ایک ترگت کا کردار ادا کرے گا، ایک بمسی کا کردار ادا کرے گا، لیکن اس کو چاہیے ٹاپ ارطغرل کا کردار ادا کروانا ہے، پازیٹیو رول۔ تو وہ اس بندے کو سلیکٹ کرے گا جس کے اندر میرٹ یا خلوص، نیت تو ہوگی 10 بندوں کی ہوگی اچھے کام کی، لیکن جس کا خلوص سب سے زیادہ ہوگا وہ اس کو اس کام کے لیے سلیکٹ کرے گا، ٹاپ ہیرو کے لیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی توفیق دیتا ہے سب کو، جو بھی نیت رکھتے ہیں جس کام کی ان کو توفیق ملتی ہے، لیکن کتنی توفیق ملتی ہے یہ خلوص یا میرٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ جس کا خلوص زیادہ ہوتا ہے اس کو اتنی زیادہ توفیق ملتی ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں تیسرے لفظ کی جانب جو ہے کوشش۔ کوشش کا تعلق جو ہے یہ صحیح ڈائریکشن میں کتنی محنت اس سے ہے۔ اگر تو ہماری کوشش میں سمت ٹھیک ہے تو پھر کامیابی ہمیں ملے گی اس سمت والی جو ہم نے پکڑی ہوئی ہے۔ اگر ہم نے سمت غلط کر دی تو پھر یقین مانیں ہماری کامیابی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اس لیے کوشش لازمی ہے، لیکن جتنی لازمی کوشش یا محنت ہے اتنی لازمی صحیح سمت بھی ہے۔ اس کے بعد اگلی چیز آ جاتی ہے کامیابی۔ کامیابی کا تعلق 100% اللہ سے ہے۔ کامیابی اللہ تعالیٰ کو کیوں اللہ تعالیٰ کو ہم یہ صحرا دیں؟
کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ارطغرل مرتے مرتے بچتا ہے، اس کے اوپر یقینی موت ہوتی ہے، پھر اچانک کہیں سے تیر آ جاتا ہے، وہ اس کو بچا لیتا ہے۔ پھر ایک مشکل میں پڑ رہا ہوتا ہے تو کہیں جنگل سے کوئی بندہ نکل کے آ گیا، وہ اس کی ہیلپ کر دی، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا تو دشمنوں سے ہیلپ ہو رہی ہوتی ہے، اس کی دشمن اس کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں نہ جانے میں۔ اب ذرا اس کو حقیقی زندگی پہ لائیں۔ جب انسان کی نیت ٹھیک ہوتی ہے، اس کو اللہ کی طرف سے توفیق مل جاتی ہے، پھر وہ کوشش بھی رائٹ ڈائریکشن میں کر رہا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وسیلے پیدا کرتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ کامیابی ہماری اپنی چیز کا نتیجہ ہے۔ بے شک یار آپ کی چیز کا نتیجہ ہے، آپ نے کوشش کی ہے، ٹھیک ہے سارا کچھ، لیکن آپ جتنی مشکلوں سے آپ بچ کے یہاں تک پہنچے ہیں، اس میں کتنے وسیلے آئے ہیں یہ تو آپ سوچتے ہی نہیں ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو آپ کے علم میں ہوں گے جنہوں نے آپ کو سپورٹ کیا ہوگا، اور کتنے ایسے بھی ہوں گے جو آپ کے علم میں بھی نہیں ہوں گے۔ آپ کی جو آپ کی محنت ساری جو تھی اس کے اندر انہوں نے آپ کو سپورٹ کیا ہوگا، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، دونوں طریقوں سے آپ کو سپورٹ ملی ہوگی، تب بھی جا کے آپ کو کامیابی ملی ہے۔